السلام علیکم۔ کیا بڑی بہنیں نعمت ہوتی ہیں یا زحمت؟ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ سچی کہانی۔ گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبایا کریں۔ السلام علیکم امی جان۔ فرح کی کھنکھناتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ جو صبح کے 10 بجے کے باوجود سستی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جلدی سے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا، بنا پیروں میں چپل ڈالے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں فرح کے پاس جا پہنچی۔ فرح ابھی امی سے مل رہی تھی، اسے دیکھتے ہی والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگاتے ہی چٹاچٹ پیار کرنے لگی۔ ارے ارے، اتنی بےتابی کیوں ہو رہی ہے تم دونوں کو؟ ابھی کچھ دن اکٹھے ہی رہنا ہے، امی نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں بھی اپنی بےتابی کے مظاہرے پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہی مسکرانے لگی۔ بےتابی کیوں نہ ہو امی جان، جب سے ماہم کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم دونوں اب مل رہے ہیں، فرح نے پیار سے ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی وہ ٹھٹک سی گئی۔ اسے لگا ماہم کے ہنستے مسکراتے چہرے پر شادی کا ذکر آتے ہی جیسے تاریک سا سایہ گزرا ہو۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ تم خوش ہو نا ماہم؟ اس نے صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ کر اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ امی نے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو کچن کی طرف چل دی۔ جی آپی، میں بالکل خوش ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، تقریباً سال بعد ہم مل رہے ہیں، آپ بچوں کو بھی لے کر نہیں آئیں۔ کتنا دل کر رہا تھا میرا ان کو دیکھنے کا۔ میں آپ سے بہت سخت ناراض ہوں، وہ لاڈ سے ان کی پڑھائی کا خرچ ہوتا نا۔ اب تو بس تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، اس لیے میں بالکل اچانک پروگرام بنا کر یہاں آ گئی۔ پھر بھی 3-4 چھٹیوں سے کوئی حرج نہیں ہوتا اگر آ جاتے تو۔ لو بیٹا ناشتہ کرو، اچھا خاصا سفر کر کے آئی ہو۔ پھر وہ ناشتے کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف ہو گئی، لیکن فرح کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار جانچتی ہوئی نظروں سے ماہم کو کھوج رہی تھی۔ وہ اسے بہت پیاری تھی، اس لیے اس کا ماہم کے لیے فکر مند ہونا فطری سی بات تھی۔ 2 ہی تو بہنیں تھیں۔ فرح کی پیدائش کے بعد جب صفیہ بالکل اولاد کی طرف سے نا امید ہو گئی تو 10 سال بعد ماہم پیدا ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف امی ابو کی لاڈلی تھی بلکہ فرح بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ اتنا فرق تھا ان کی عمروں میں، اس لیے فرح ہمیشہ اس کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ آپی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ماہم نے چائے کا کپ فرح کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو۔ آپی، وہ جھجکتے ہوئے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ عجیب کیفیت ہو رہی تھی اس کی، جیسے کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہے اور کہہ نہیں پا رہی۔ ہاں ہاں کہو نا، ایسی کیا بات ہے؟ آج رات ان کے جاگنے کی آخری رات تھی، کل عاطف اور بچوں نے آ جانا تھا، پھر ظاہر ہے فرح نے مصروف ہو جانا تھا، اور پھر پرسوں صبح انہوں نے چلے جانا تھا۔ جب سے وہ دونوں اکٹھی ہوئی تھی وہ رات دیر تک جاگتی باتیں کرتی رہتی، جبکہ امی ابو دونوں بہنوں کو باتوں میں مشغول چھوڑ کر سونے چلتے تھے۔ وہ جلدی سو جاتے تھے۔ تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی چندا؟ کہو، کیا بات ہے؟ آپ کی شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں اور میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ آپ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں۔ کیا آپ کے سسرال والے اور عاطف بھائی بہت اچھے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو کبھی بھی بہت زیادہ پریشان نہیں دیکھتی، اور نہ ہی میں نے آپ کو کبھی امی سے ایسا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ کیا آپ کا عاطف بھائی کا جھگڑا نہیں ہوتا یا آپ کے سسرال میں ان سے انبن نہیں ہوتی؟ حالانکہ آپ سب دیوروں، نندوں اور جٹھانیوں والی ہیں، سب اکٹھا رہتے ہیں۔ اس نے سوالی نظروں سے فرح کی طرف دیکھا۔ اس کے سوال پر فرح کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو گویا اسے لگ رہا تھا کہ ماہم کچھ پریشان ہے، تو وہ ٹھیک سوچ رہی تھی کہ 2 دنوں سے ماہم جو الجھی ہوئی تھی اسی وجہ سے تھی، اسے سسرال میں پریشانی ہو رہی ہے۔ میں الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، اور رہی بات یہ کہ میں نے امی سے کبھی اس جھگڑے کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہ حقیقت بالکل سچ ہے کہ میرا کبھی سسرال والوں سے جھگڑا ہوا ہی نہیں، نہ ہی کبھی عاطف سے کوئی سخت قسم کا جھگڑا ہوا ہے۔ ہاں، معمولی نوعیت کی نوک جھوک تو ہر میاں بیوی میں چلتی ہی رہتی ہے، فرح نے پیار سے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اب تم مجھے بتاؤ، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، میں تمہاری بہن ہوں، کوئی غیر تو نہیں۔ میں 2 دنوں سے انتظار میں تھی کہ تمہاری طرف سے کچھ مجھے سننے کو ملے۔ پوچھا اس لیے نہیں کہ تم بتاتی نہیں، تمہیں جانتی ہوں، لیکن اب تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے بتاؤ۔ پھر میں چلی جاؤں گی تو تم کس سے کہو گی؟ مجھے پتا ہے امی سے بھی نہیں کہو گی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی
माहम की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वो एकदम घबरा गई। माहम, क्या हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो? उसके आंसू फराह के दिल पर बर्छी की तरह चल रहे थे। वो फराह के गले लगकर शिद्दत से रोने लगी। पहले तो फराह ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसे रोने दिया ताकि उसके दिल का सारा गुबार आंसुओं की सूरत में निकल जाए। जब उसने दिल भर कर रो लिया तो फराह ने कहा, अब मेरी छोटी बहन मुझे बताएगी कि वो क्यों रो रही है और इतना दर्द क्यों है उसके रोने में। आपी, कुछ नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है, आपको तो पता है मैं ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ, उसने आंखों को मसलते हुए कहा। फराह ने कहा, फिर वही बात? अरे मुझे बताओ तो, क्या मसला हुआ है? आपी, मैं बहुत खुश हूँ, ससुराल भी अच्छा है, बज़ाहिर सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। मैं हक पर होते हुए भी अपना मौक़िफ़ तक बयान नहीं कर सकती। कभी कभार फहमीदा आंटी यानी सास बहुत चुपती हुई बातें कर जाती हैं, मुझसे ज़ब्त नहीं होता, और मैं उनको वजाहत देती हूँ तो वो बजाय मेरी बात समझने के उल्टा मुझसे नाराज़ हो जाती हैं और उखड़ी उखड़ी रहने लगती हैं। जवाब भी ऐसे ही हैं, बज़ाहिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इतने रूड हो जाते हैं कि मैं हैरान रह जाती हूँ। अक्सर वो मुझे नाहक ही डांट देते हैं, जबकि गलती मेरी नहीं होती। अगर मैं अपनी बात को उनके सामने पेश करूँ तो हमारे माबैन नोक झोंक शुरू हो जाती है। वो मुझे कहते हैं, तुम आगे से जवाब देती हो, कभी कहते हैं तुम बहुत बहस करती हो, कभी कहते हैं तुम बदतमीज़ हो, लड़ाका औरतों की तरह मुकाबलेबाजी पर उतर आती हो। ऐसा क्यों है आपी? गलत बात को गलत कहना क्या जुर्म है? गलत बात तो गलत होती है ना, और खामोश तो तब रहा जाता है जब आपसे कोई गलती सरजद हुई हो, लेकिन जब गलती आपकी हो ही ना तो खामोश क्यों रहा जाए? आप बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो धीरे धीरे अपना हाल फराह के सामने पेश कर रही थी। एक बार फिर उसकी आंखों के गोशों में नमी धुंध की सूरत में जमा होने लगी। मुझे बताएं आपी, क्या आपके साथ ऐसा कुछ है? अगर ऐसे मसाइल आपके साथ हैं तो आप किस तरह सामना करती हैं इन मसलों का? क्योंकि मैंने हमेशा आपको मुतमईन देखा है। प्लीज़ आपी, मुझे भी वो गुर सिखा दें जो मेरे लिए इत्मीनान का बाइस हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं बहुत घबरा जाती हूँ। उसकी आखिरी बात पर फराह मुस्कुरा दी तो वो उसे हैरानगी से देखने लगी। क्या आपको मेरी बातें बचकाना लग रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मुस्कुराई क्यों? मैं इसलिए मुस्कुराई थी कि कितनी छोटी सी बातें हैं जिन्होंने तुम्हें परेशान किया हुआ है। आपका मतलब है कि मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए? माहम, मेरी बात गौर से सुनो। जो मसाइल तुमने मुझे बताए हैं ये बहुत आम से मसाइल हैं। तकरीबन हर लड़की को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। और तुमने कहा कि जब कोई गलती ना हो उस पर खामोश क्यों रहा जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। ससुराल में ये सब अप्लाई नहीं होता और हर हाल में लड़की को ही समझौता करना पड़ता है, क्योंकि अपना घर छोड़कर वो आती है, दूसरे उसके लिए अपना घर नहीं छोड़ते। इसलिए ससुराल और मियाँ के मुकाबले में लड़की की पोजीशन कमज़ोर होती है और इसलिए उसे दबना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा कमज़ोर ही रहेगी। याद रखना, ससुराल में वो बहू अच्छी कहलाई जाती है जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर गलत बात को भी बर्दाश्त करे और नाकर्दा ख़ताओं पर शर्मिंदा शर्मिंदा सी फिरती रहे, जबकि हज़ारों दलीलें वजाहतें दिल के किसी कोने में पड़ी उसको रुला रही हो, लेकिन चाहे वो ठीक ही कह रही हो, लेकिन वो बदतमीज़ कहलाती है। इसी तरह अच्छी बीवी पर भी यही उसूल लागू होते हैं। मेरे झगड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि मैंने ये उसूल अपना लिए हैं। तुमने सिर्फ सास ससुर और शोहर को फैस किया है, जबकि मेरे घर में तो और भी बहुत से रिश्ते हैं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? फराह ने नरमी से उसको देखते हुए कहा। वो हाँ में सर हिला रही थी, बस खामोश नज़रें से फराह को देखती रही। और इसके अलावा मेरे पास एक गुर भी है जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है, और वो गुर ये है कि मैं सुनती हूँ और सिर्फ सुनती हूँ। बोलती भी हूँ, लेकिन अपने शोहर और ससुराल के सामने मेरे मुंह से सिर्फ वही अल्फाज निकलते हैं जो उनकी तायद में होते हैं, यानी उनके ख़िलाफ़ नहीं होते। और जहाँ कहीं उनकी किसी बात से मुझे अगर इख्तिलाफ़ होता है, वहाँ मेरे लफ्ज़ गूंगे हो जाते हैं, मेरी ज़बान का साथ देने से इनकारी हो जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? मुझसे सब खुश रहते हैं। अब देखो, मेरा दिल चाह रहा था कि बच्चों को साथ लेकर आऊँ, लेकिन आतिफ ने कहा कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, चुनाचा मैं खुद एक दिन के लिए उनको लेकर आऊँगा, तुम चली जाओ। मैं खामोश हो गई। हालांकि चंद दिन की ही तो बात थी, लेकिन मैंने हमेशा उनकी बात मानी है। तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? हमेशा खामोश रहो, हमेशा दूसरों की बात मानते जाओ, अपनी मर्जी का कुछ न कर सको। वो हैरानगी से उसको देख रही थी।
فرح کی باتوں پر بہت حیران تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی فرح کی زندگی پرسکون ندی کی مانند ہے۔ عاطف بھائی اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ دونوں بالکل لیلا مجنو کی طرح ہیں۔ اپنی مرضی؟ میرے پاس اپنی مرضی کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تو اس لا حاصل بحث میں پڑنے کا کیا فائدہ؟ لیکن ہاں، زندگی ہر ایک کو کبھی نہ کبھی موقع ضرور دیتی ہے، اور مجھے بھی اگر زندگی نے ایسا موقع دیا یا ایسا چانس دیا تو میں ضرور فائدہ اٹھاؤں گی۔ فرح کے چہرے پر بالکل ہلکے پھلکے تاثرات تھے، اور رہی غصہ آنے والی بات، تو پہلے بہت غصہ آتا تھا، میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی، بہت دفعہ چھپ چھپ کر روئی بھی۔ کبھی ایسا ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی جس پر مجھے بہت غصہ آتا تو میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، لیکن جو کام کر رہی ہوتی، مثلاً جیسے میں کپڑے استری کر رہی ہوتی، تو سارا غصہ کپڑوں پر خوب سارا پانی پھینک کر نکالتی، اور پھر مجھے خود ہی ٹائم لگا کر کپڑے استری کرنے پڑتے۔ کبھی بچوں کو ایک ایک تھپڑ لگا دیتی، پھر انہیں چپ کرانے میں ہلکان ہو جاتی۔ ایک دفعہ تو میں نے حد ہی کر دی۔ فرح ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، کیوں، ایسا کیا ہوا؟ ماہم جو پہلے پریشان تھی اب حیران ہو کر اس کو دیکھتی جا رہی تھی اور دلچسپی سے۔ ایک دفعہ عاطف نے کہیں جانا تھا اور انہیں اپنی مطلوبہ ٹائی نہیں مل رہی تھی۔ اتنی سی بات پر انہوں نے مجھے وہ لتاڑا، سست، کاہل، نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازنے لگے۔ جاہل عورت، پھوڑ عورت، بالکل کسی کام کی نہیں ہے، سوچو جس سے انسان کی کتنی بے عزتی ہو جائے۔ لیکن جب میں نے الماری میں دیکھا تو ٹائی اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی جہاں میں نے انہیں بتایا تھا۔ اب اگر میں کچھ کہتی تو انہوں نے اپنا قصور تو ماننا نہیں تھا، بات بڑھ جاتی۔ میرا دل ٹوٹ سا گیا، میں بے بسی پر رو رہی تھی، اور عاطف پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے عاطف کے سارے استری شدہ کپڑے نکال کر باہر قالین پر پھینک دیے، اور جتنے ہینگ کیے ہوئے تھے وہ بھی پھینک دیے۔ ابھی غصہ کسی قدر کم ہی ہوا تھا کہ عاطف جو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے ٹائی کو ٹھیک کر رہے تھے، اس لمحے جناب اپنی طنزیہ گفتگو یکسر بھلا چکے تھے۔ انہوں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، او اچھا، الماریاں ٹھیک کر رہی ہو، چلو میرے واپس آنے تک سارا کام سمیٹ لینا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلتے بنے، اور میں جو ان کی باتوں کے رد عمل کے طور پر اپنا غصہ اتار رہی تھی، سلگ کر رہ گئی۔ نہ انہوں نے مجھے منایا، نہ اپنی غلطی مانی۔ کیسی محبت، کہاں کی محبت بیوی؟ کوئی محبت نہیں ہوتی شوہر کو اپنی بیوی سے، وہ ہوتے ہوں گے جن کی بیویاں خوش نصیب ہوں گی، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ لیکن تم بتاؤ، کپڑے میں نے باہر نکال کر پھینک دیے، کس کا نقصان ہوا؟ میرا ہوا نا، میرا ہی کام بڑا تھا۔ تو جب میں عاطف کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تو پھر دل میں پریشانی لا کر کیا فائدہ؟ بس پھر تب سے میں نے معمولی باتوں پر کڑنا شروع کر دیا، اور وہ باتیں جو کبھی میرے لیے بہت اہم ہوتی تھی، میں سارا دن ان پر کڑتی رہتی تھی، پریشان ہوتی رہتی تھی، دل میں درد ہوتا تھا، سب میں نے نظر انداز کر دیا، اور آہستہ آہستہ میں بہت ٹینشن فری ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بات ہو تم اس کے متعلق بالکل نہ سوچو، یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، یہ خود بخود آ جاتی ہے جبکہ انسان کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن کے کوشے میں کبھی نہ کبھی وہ آ کر ہمیں تنگ کرتی ہے۔ لیکن ہاں، اپنی کوشش کر کے اس پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا ماہم، اگر انسان کی عقل اس کی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو کیا فائدہ ایسی عقل کا؟ اس لیے اپنے حالات سے سمجھوتا کر کے انہیں خوشگوار بنانے کا سوچنا چاہیے، نہ کہ ان پر پریشان ہو کر خود کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک دو دن کی کہانی نہیں جو ختم ہو جائے، یہ کئی ماہوں سال کا سفر ہے، جس میں شروع میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، بالکل ٹھیک راستہ ہوتے ہوئے بھی یکدم خاردار جھاڑیاں آ جاتی ہیں، کانٹے آ جاتے ہیں۔ ان سب مشکلات کے باوجود بالآخر سیدھا اور ہموار راستہ مل ہی جاتا ہے۔ بس امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن اللہ سے امید، انسانوں سے امید نہیں رکھنا۔ انسان اچھا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی غم مت لینا، کیونکہ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کردار ادا کرو۔ فرح نے ہنسی میں اسے کتنی سمجھداری کی باتیں بتا دی تھیں۔ اس کی باتوں نے اس کے دل کو بہت ڈھارس دی تھی، اور ایک بے نام سی اداسی جو اس کے دل پر قبضہ کیے ہوئی تھی، ایک اچھی بہن کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو گیا۔ وہ اتنے دنوں سے جو پریشان تھی، بات پر رو رہی تھی، ایک اچھی بہن نے اس کے ذہن کو کتنا صاف کر دیا۔ چاہتی تو اس کا جھگڑا اس کے شوہر سے کروا سکتی تھی، اس کا دل مزید خراب کر سکتی تھی، لیکن نہیں، اس نے اس کو زندگی گزارنے کا گر سکھایا۔ یہ ہوتی ہیں وہ بڑی بہنیں، وہ اچھی بہنیں جو چھوٹی بہنوں کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا یہی زندگی ہے،
زندگی میں بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ہر وقت آپ کو محبت نہیں ملتی ہے، ہر وقت آپ کو چاہت نہیں ملتی ہے۔ ہاں، آپ اللہ کا سوچ کر کسی کے ساتھ اچھا کر دیں تو شاید کسی انسان کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے، لیکن پھر سے وہی بات کہ امید کسی سے مت رکھیے گا۔ میرا خیال ہے پہلے تہجد کے نوافل پڑھ لیں، پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے کیونکہ وقت تو ہو گیا ہے۔ فرح نے گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ دونوں وضو کرنے چل دی تھیں۔ یہ بڑی بہنیں کتنی نعمت ہوتی ہیں نا، اور اچھی بہنیں۔ بعض دفعہ ان کے تسلی آمیز الفاظ جو زندگی کے حقائق نے ان کو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، مرہم کا کام کرتے ہیں۔ جیسے اس وقت فرح نے ماہم کے دل کو تسلی دی تھی، اس کے اداس دل کو خوش کر دیا تھا اور وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ آپی، میں آپ کے مشورے پر ضرور عمل کروں گی، اور بقول آپ کے جو آپ کے پاس گر ہے میں بھی اسے اپناؤں گی، کیونکہ یہ آپ کا تجربہ ہے اور کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھانا 100% ہی ہوا کرتا ہے۔ اس نے نوافل ادا کرتی اپنی بہن پر محبت بھری نظر ڈالی اور خود بھی جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ سچ میں بڑی بہنیں جو اپنی چھوٹی بہنوں سے شفقت سے پیش آتی ہیں، پیار سے پیش آتی ہیں، ان کو ماؤں کی طرح سنبھالتی ہیں۔ اللہ نے یہ جو رشتے دیے ہیں نا، ہمیں ان رشتوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی بہن کو بڑی بہن ہی ہونا چاہیے، یعنی بڑی بہن بڑا دل۔ السلام علیکم۔